کسب حلال کی مختلف صورتیں ہیں. بعض لوگ ملازمت کرتے ہیں, بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں, اور کسب حلال کے لیے جو ملازمت کا ایک سلسلہ ہے, اس کو ملازم کو اجیر کہا جاتا ہے, اور اس کی دو صورتیں ہیں, اجیر خاص ہے اور اجیر عام ہے. اجیر عام یعنی وہ اپنے کام کاج میں کسی ادارے کا پابند نہیں ہوتا, اور کوئی بھی آ کر اپنا کام اس سے کرا سکتا ہے. یعنی اس کا وقت وہ ہر کسی کے لیے خدمت کے طور پر وہ آفر کرتا ہے کہ میری یہ خدمات ہیں اور میری طرف سے یہ کام ہے. مثال کے طور پر حجام ہے, درزی ہے, اب وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا, کوئی بھی آ کر کسی بھی وقت اس سے وہ کپڑے سلوانے کا کام ہے یا بال کٹوانے کا کام ہے, اس سے وہ خدمات حاصل کر سکتا ہے. اجیر خاص یہ ہے کہ وہ شخص کسی ادارے کا مخصوص وقت میں وہ ملازم ہو, یعنی وہ اپنا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اس ٹائم میں آپ کا پابند ہوں اور میں اپنا وقت آپ کو فروخت کرتا ہوں. یعنی وہ وقت کا اجارہ کرتا ہے کہ میرا مثال کے طور پر 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں آپ کا ملازم ہوں, اس وقت میں آپ مجھ سے میرے متعلقہ جو بھی کام ہے وہ آپ کرائیں گے. اب وہ جس قدر وہ وقت دے گا اس وقت کا اجارہ اور اس وقت کی محنت کی جو اجرت ہے وہ ان سے حاصل کرے گا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر 9 سے 5 بجے تک کسی کا ٹائم ہے, وہ کسی کمپنی یا کسی ادارے میں موجود ہے, اگرچہ اس کمپنی کی طرف سے اس کو کوئی ابھی کام نہیں دیا گیا لیکن وہاں وہ وقت گزار رہا ہے تو اجرت وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کی دوسری صورت جو ہے, یعنی یہاں تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اگرچہ کمپنی کی طرف سے, مثال کے طور پر کمپنی کے پاس ابھی مال نہیں ہے, ابھی آرڈر نہیں ہے, اور وہ اپنے ملازمین کو انہوں نے آرام دیا ہوا ہے کہ وہ کمپنی میں ہی رہے, اور جب بھی کام آئے گا یا جب بھی آرڈر آئے گا تو ان کو کام کرنا پڑے گا. تو جتنی دیر اس نے کام نہیں کیا وہ اس کی اجرت لے گا, ظاہر ہے کیونکہ وقت کا اجارہ ہے, وقت اس نے اس کی اجرت, وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے, کام بھی نہیں کر رہا لیکن وقت کو پورا کر رہا ہے کہ میرے 5 بجیں گے تو میں چلا جاؤں. یہ ہمارے ہاں اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی ہم نے کام ہونے کے باوجود کام نہیں کرنا اور اجرت پوری لینی ہے, اور ٹائم پورا کرنا ہے. ٹائم بھی مثال کے طور پر آج اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم آنے میں تاخیر سے آتے ہیں اور جانے میں کوشش کرتے ہیں کہ پہلے چلے جائیں, وقت سے پہلے چلے جائیں. اب ہم نے کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ جو ٹائمنگ کا اجارہ کیا ہے, جو وقت کا اجارہ کیا ہے کہ 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم نے آپ کے ہاں اپنا وقت فروخت کر دیا, میرا وقت آپ کو میں نے بیچ دیا ہے, اس میں آپ کا ملازم ہوں. اب اس میں اگر کمپنی کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اجیر خاص جو ہے یعنی کسی بھی ادارے کا ملازم, وہ ادارے کے ساتھ اس نے جو اپنے وقت کا اجارہ کیا اس وقت میں وہ ادارے کا پابند ہے, اور ادارے کی طرف سے جو پابندی کا اور جو ملازمت کا وقت ہے اس وقت میں کوئی اور کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو وقت طے ہے اس وقت سے پہلے جانا یا وقت میں کسی بھی طرح کی بددیانتی کرنا یا کسی اور کام میں اپنے وقت کو لگانا, یعنی جو ادارے کی پالیسی کے خلاف ہے, اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا عمل بھی ناجائز ہے. اور اگر وقت سے پہلے چلے جانا, وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد آنا, جس طرح اکثر مواقع پہ دیکھا جاتا ہے, اگر بیٹھ بھی گئے تو جناب اب اوور ٹائم جب سے شروع ہوگا تب سے کام شروع کریں گے. اوور ٹائم کا تو الگ سے ادارے کی طرف سے وہ سیلری دی جاتی ہے جو فکس اس کے لیے وقت ہے. اگر اس میں اس نے کوئی وہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہے, یعنی اس کی اجرت بھی اس کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے. اب اس میں پھر 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ دیہاڑی دار جو طبقہ ہے, مزدور ہے, اب مزدور کا کام اس کی مزدوری تک ہے, جو کام اس کو سونپا جاتا ہے وہ ختم کر گئے, چاہے وہ آدھے دن میں چلا جائے, پورے دن میں اس وہ اپنے کام کو کمپلیٹ کر لے. اور اس میں پھر ایک یہ ہے کہ وہ نجی کسی کا ملازم ہے. اب اگر اس نے اپنی ملازمت میں کوئی اس طرح کی بددیانتی کا معاملہ کیا تو اس کا اور اس کے مالک کا معاملہ ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرا سکتا ہے, اس سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جو ایک وبال ہے اس سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہاں جو تیسری صورت فقہاء نے بیان فرمائی کہ ایک شخص وہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے معاملات, رعایا کے معاملات اس سے وابستہ ہے, اور یا سرکاری طور پر وہ مسلمانوں کے معاملات سے متعلق اس کی ذمہ داری ہے. اب اگر اس نے وقت میں کوئی کوتاہی کی یا اپنے فرائض میں کوتاہی کی تو چونکہ مسلمانوں کے معاملات اس سے وابستہ ہے, مسلمانوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہے. مثال کے طور پر کوئی اسکول ٹیچر ہے, اب وہ درجنوں بچے ہیں جن کی تعلیم اس سے وابستہ ہے, وہ اگر وقت پہ آئے گا, بچوں کو پڑھائے گا تو وہ اپنے کام کو دیانتداری کے ساتھ کرے گا. اگر اس نے اپنے وقت میں کوتاہی کی, اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ کسی ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے کہ افسران بالا سے اپنے آپ کو معاف کرا لے. جتنے افراد کے حقوق اس سے وابستہ تھے, منفعتیں اس سے وابستہ تھی, ضروریات اس سے وابستہ تھی, ہر ایک کا وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تو اب اس پر لازم ہے, یعنی یہ تو مشکل ہو جائے گا کہ ایک شخص سے جا کر وہ معافی مانگے, تو اس کام کی اجرت بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی اس ٹائم کی جو اس نے ٹائم دیا نہیں ہے. آج تو کسی کو اپنی جگہ بھیج دیا جاتا ہے یا چھٹیاں دی جاتی ہیں یا کسی بھی طور پر, یعنی وہ
اب تو وہ بایو میٹرک کا سسٹم ہے تو وہ لگا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو جتنا ٹائم ہماری ذمہ داری ہے اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی ہوگی، جو ٹائم ہم نے ادارے کو نہیں دیا، اپنی ملازمت کو نہیں دیا، اس ٹائم کی اجرت بھی لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا.